أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تمام تر حمد اور شکر اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جو ایسا اول ہے کہ جس کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا یا جس کا بیان انسان کر نہیں سکتا. تمام تر ہم اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے اپنی اس پوری کائنات کو بغیر کسی وزیر اور بغیر کسی وزیر مشیر کے چلایا ہے. اور تمام تر ہم اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی ستونوں کے خلق کیا ہے. اور تمام تر حمد اور شکر اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے کہ آسمان اس کی اطاعت کرتے ہوئے کھڑا ہوا ہے. اور تمام تر حمد اس خداوند عالم کے لیے ہے زمین اپنی میخ یعنی یہ پہاڑ جس کی وجہ سے زمین میں سکون طاری ہے. امام فرماتے ہیں تمام تر حمد اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے کہ زمین اپنی میخوں کے ساتھ پانی کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے. اور تمام تر حمد اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمارے قلوب کو محمد و آل محمد کی محبت سے مزین کیا. لہذا تمام تر درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اسلامی مہینے کے لحاظ سے سال کا آغاز ہو چکا ہے. ہر جگہ فرش عذاب بچ چکی ہے. ہر جگہ کل کائنات میں ایک ہی ذکر بلند ہے یا حسین. جو خدا فرماتا ہے جو میرا ذکر کرے گا اذکر میں اس کا ذکر کل کائنات میں مخلوق کی زبان سے بلند کروں گا. خواہ وہ مخلوق وہ ہو جسے اس نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا جیسے جن و انس. خواہ وہ مخلوق ہو جسے اس نے اپنی عبادت کے لیے خلق نہیں کیا. کل کائنات کا ذرہ ذرہ بھی یا حسین کہہ کر اس کی عبادت میں مشغول ہے. لہذا فرش اعظم میں انسان جب پہنچے تو سب سے پہلے جن کا خیال رکھا جاتا ہے وہی کہ یہاں ہمارا عقیدہ ہے پاک و پاکیزہ ہستیاں یہاں تشریف لاتی ہیں. اس فرش اعظم کے تقدس کو ہم ہی برقرار کرتے ہیں یا ہم ہی پامال کرتے ہیں. لہذا جب انسان یہاں آئے پہلا ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے یحب المطہرین پاک و پاکیزہ کو. انسان جب اس مجلس میں آئے فرش اعضاء کے لیے ارادہ کرے کوشش کرے وضو کر کے اپنے گھر سے نکلے. جس طرح ہمیں بیان کیا جاتا ہے انسان زیارت عاشورہ پڑھے 40 دن تک. آپ کسی بھی عمل کو 40 دن تک انجام دیتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں رچ بس جاتا ہے. اس کے بغیر آپ کا پھر جینا ممکن نہیں ہوتا. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 127 کی تلاوت کی جس میں خداوند عالم فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ
ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا قواعد من البیت، کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، یعنی جب کعبے کی دیوار کو بلند کر دیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، تقبل، تو اس عمل کو قبول فرما جو ہم نے تیری بارگاہ میں انجام دیا ہے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ لہذا اس عشرے میں، یہ جو ایام اضحیٰ کا عشرہ ہمارا چل رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے جو موضوع رکھا ہے روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی دعائیں۔ اگر آپ روز عاشور میں دیکھیں تو کتنے خطبات ہیں، کتنی مولا کی اسپیچ ہیں جو مولا نے مد مقابل دشمن کے سامنے کی، کتنے امام حسین علیہ السلام کی دعائیں ہیں، خود وہ دعا جو امام حسین نے اللہ سے کی جس میں فقط ہی دعا، کچھ وہ دعا کہ جو اصحاب جا رہے تھے یا جو اصحاب شہید ہو رہے تھے، کچھ وہ دعا جب خاندان بنی ہاشم کے خاص افراد گئے ہیں اس وقت امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کیا دعا کی، اور کچھ بد دعائیں جو امام حسین علیہ السلام نے روزے عاشور کی۔ انشاءاللہ میں اس تک کب پہنچتی ہوں، لیکن انشاءاللہ آج ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھوں گی۔ اس سے پہلے حسین وارث ابراہیم ہے، لہٰذا میں نے جناب ابراہیم کے کعبے کی اس تعمیر سے میں نے اس آیت کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے جناب ابراہیم، جب اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو خلق کیا، جب وہ اس دنیا میں آئے، سب جانتے ہیں وہ اکیلے تھے، وہ تنہا تھے، وہ غار میں تھے، ماں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کے آنکھوں سے تمام حجابات ہٹائے تو جناب ابراہیم نے عرش کو دیکھا۔ عرش کی ایک جانب جناب ابراہیم کو نور نظر آیا۔ جناب ابراہیم نے سوال کیا، اے میرے پالنے والے، یہ نور کیسا ہے؟ آواز رب آئی، ابراہیم یہ میرے سفیر محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا اسی نور کے پہلو میں ایک اور نور موجود تھا۔ آواز دی، اے میرے پالنے والے، اس پہلو کے اس نور کے پہلو میں ایک اور نور موجود ہے۔ وہ نور کس کا ہے؟ آواز رب آئی، اے ابراہیم یہ میرے دین کے ناصر علی کا نور ہے۔ مولا کائنات کیا؟ میرے دین کے ناصر علی کا نور ہے۔ جناب ابراہیم نے جب اس نور کی طرف دیکھا تو اب ان دونوں نور کے پہلو میں ایک نور نظر آیا۔ جناب ابراہیم نے سوال کیا، یا الہی اب ان دونوں نور کے پہلو میں ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور کون ہے؟ آواز رب آئی کہ اے ابراہیم یہ نور نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ان دونوں نور سے متصل ہے، یعنی محمد و علی کے نور سے متصل ہے۔ پھر جناب ابراہیم نے کیا دیکھا؟ ان تین نور کے پہلو میں دو نور اور نظر آئے۔ تب پروردگار یہ دو نور کون ہیں جو ان کے پہلو میں نظر آتے ہیں؟ آواز رب آئی، یہ دو نوروں کا سلسلہ انہی تینوں نوروں سے متصل ہے، ان میں سے ایک حسن ہے اور ایک حسین علیہ السلام ہے۔ پھر جناب ابراہیم نے دیکھا کہ انہی پانچوں نور کے آگے 9 نور اور نظر آئے۔ کہا پروردگار یہ 9 نور جو مجھے نظر آ رہے ہیں یہ کون سے نور ہیں؟ آواز رب آئی، اے ابراہیم یہ 9 نور جو تمہیں نظر آ رہے ہیں انہی سے متصل آنے والے 9 نور ہیں۔ جناب ابراہیم نے سوال کیا، پروردگار ان کے اسما کیا ہیں؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت جب حضرت ابراہیم اس دنیا میں آئے ہیں تمام اسماء ائمہ جناب ابراہیم کے سامنے پیش کر دیے. بات یہی نہیں رکی. جناب ابراہیم نے دیکھا کہ اس نور کے بھی اطراف میں بہت سارے نور بکھرے ہوئے ہیں. آواز دی پروردگار یہ جن کے تو نے مجھے نام بتائے ہیں ان نور کے بھی اطراف میں بہت سارے مجھے نور بکھرے ہوئے انہی کے ساتھ نظر آتے ہیں. گویا ایسا محسوس ہوتا ہے جس طرح انسان کعبے کے ایک طرف جاتا ہے کتنے حاجی ہوتے ہیں جو اس کے اطراف میں گھوم رہے ہوتے ہیں اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. وہی منظر جناب ابراہیم کو نظر آیا. آواز رب آئی اے ابراہیم یہ جو تجھے کچھ اور انوار ان انوار کے اطراف میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ان کے شیعہ اور ان کے محب لہٰذا شکر ادا کرتے ہیں ان نوروں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی نوری. اسی لیے جہاں پاک و پاکیزہ ذکر بلند ہوتا ہے پروانے اسی طرح چل کر جمع ہو جاتے ہیں. جناب ابراہیم یار رکے نہیں. جناب ابراہیم نے کہا پروردگار یہ جو ان کے محب شیعہ اور محب ہے دو تعبیریں یوز ہوئی ہیں شیعہ اور محب. آپ انتہا سنتے ہیں شیعہ ایک بہت بڑا درجہ ہے یعنی جو ایک اسٹیپ پہ ان سے آگے نہیں ان کے پیچھے پیچھے چلے. محب وہ محبت ہے کہیں وہ ادھر ادھر گرتا چلا جاتا ہے. حضرت ابراہیم نے سوال کیا پروردگار ان کے شیعوں کی یعنی ان 14 کے شیعوں کی علامت کیا ہے ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ شیعہ ہیں. اس وقت آواز رب آئی اے ابراہیم یہ 5 نشانیاں تمہیں جن کے اندر نظر آئیں یہ محمد و آل محمد کے شیعہ اور محب قرار پائیں گے. اب جو بچے میرے ساتھ موجود ہیں یہ تو میں وہ روایت بیان کر رہی ہوں جب ابراہیم کی پیدائش پر تھی لیکن مکمل ہونے کے بعد آگے بچوں سے مخاطب اس نے مجھے نام بتائیے گا کہ آپ نے اسی روایت کو 2 مختلف انداز سے کس امام سے سنی ہے. صرف اپنے ذہن کو میرے ساتھ رکھیں. جو پیچھے بڑے بیٹھے ہیں وہ تمام ماشاءاللہ صاحبان علم ہے سب کے پاس بے انتہا علم کا ذخیرہ موجود ہے. صرف آپ کیونکہ یہ حدیث بہت مشہور ہے. اس وقت یہ حدیث بلند ہوئی کہا 5 چیزیں جن میں نظر آئیں گی. پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا جو ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. کتنا جو بچی میرے پاس ہے وہ آج گھر جا کے اماں کے ساتھ بیٹھ کر تفصیل لکھی گئی 51 کیا ہے. پیپر میں تو بڑا ٹائم چلا جائے گا لیکن یہ میرے آپ کے لیے ڈائری یہاں نہیں ہے گھر جائیں سوچیں. بعض اوقات یہ لکھنا بھی میرے لیے تبرک بن جاتا ہے میرے ساتھ بچے بڑوں کو تو ماشاءاللہ سب پتہ ہے. ہاں کہا پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت. آپ بچے کہیں گے پہلی محرم کے دن ہی ذاکرہ 17 مشکل ہو جاتی ہیں کہاں لے آئے بولے 51. دوسرا ابراہیم دوسری نشانی ان کی یہ ہے نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھیں گے. اللہ جانے اس کی مصلحت کیا ہے لیکن اتنا ضرور عرض کرتی چلوں کہ ایک دور وہ تھا کہ جب معاویہ نے کہا تھا کہیں ذکر علی بلند نہ ہو یہاں تک کہ جب عبداللہ بن عباس نے بسم اللہ بھی پڑھنا چاہی تو کہا خاموش ہو جا وہاں کا نقطہ ہی علی ہے. کہا دوسری نشانی یہ ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے بیان کیا جائے. یہاں جو بالخصوص بچے بیٹھے ان کے سامنے ظہر اثر میں تو ہمیں قرات آہستہ ہی کرنی پڑتی ہے لیکن ساری نمازوں مغرب عشاء میں فجر میں آپ قرات بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وجہ کیا ایک وجہ یہ بھی ہے جب آپ بسم اللہ سے پڑھیں گے جو آپ کی 100 کی سپیڈ چل رہی ہے نا ایک آپ آہستہ پڑھ کے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی ہوتا ہے نا. اور اگر بلند آواز سے پڑھیں تھوڑا سا ٹائم خدا اپنے ذکر میں تمہیں اور قیام میں رکھتا ہے. دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ بسم اللہ نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھیں گے. انشاءاللہ آج ہم شیعہ ہیں ان کے چاہنے والے ہیں میں سو جاتے ہیں ہمارے ذہن سے انشاءاللہ بالخصوص بچوں سے بسم اللہ کو اپنی نماز میں بلند آواز سے پڑھیں گے. تیسرا کہا وہ اپنی نماز میں رکوع سے پہلے قنوت کریں گے. اب دیکھ لیں قنوت ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. نماز کے بعد نہیں ہے بیٹھ کے نہیں ہے رکوع سے پہلے ہمارے پاس قنوت موجود ہے. کتنی چیزیں ہو گئی
चौथी चीज, इब्राहिम वो नमाज के बाद सजदा शुक्र करेंगे, या नमाज के बाद सजदा शुक्र, या वो सजदा शुक्र करेंगे। इस कायनात में सबसे पहला सजदा शुक्र किसने किया? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने। मेरे साथ हैं करीम सल्लल्लाहु सबसे पहला शुक्र का सजदा कब किया? कि जब पैगंबर ने कहा या अली तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना है, कहा या रसूलल्लाह इतना बताए मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? तो उसको क्या आवाज आई? कहा हाँ तुम्हारे सोने से मेरी जान बच जाएगी। अपनी जान कुर्बान करने पर अली ने यहाँ सजदा किया, इसीलिए अली की बेटियां सरजमीन करबला में सजदा शुक्र करते हुए बोले नजर आ रही थी। ठीक, तो क्या कहा सजदा शुक्र। और रिवायात में खुद आप देखें किताब शराय में शेख सुद्दूक ने इसकी वजह बयान की है कि इंसान जब सजदे में जाए, इमाम मासूमीन की रिवायत, नमाज पढ़ने के बाद अगर 3 दफा बस इतना कहे शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह, इससे होगा क्या? तो आपकी नमाज में अगर कहीं कोई कमी पेशी हुई है तो खुदावंद आलम उसे पूरा कर देगा। लिहाजा सबसे अहम, अगर इंसान की नमाज कबूल हो जाए तो उसकी बाकी चीजें भी कबूल हो जाती हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और आखिरी पांचवी चीज जो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने शियों की निशानी रखी, एक सलवात पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दीगर सलावात कि उनके सीधे हाथ में अंगूठी होगी। बाज़ रिवायात में है कौन सी अंगूठी? क्यों? सबसे पहले जिस पत्थर ने अली की विलायत की गवाही दी है वो यही अकीक है। ठीक, अब ये हदीस हमने किस इमाम की सुनी है जो बहुत मशहूर है, बच्चे मेरे साथ हैं, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की रिवायत में इमाम हसन, ये वो वक्त था जब आशूर बर्पा नहीं हुई थी। आशूर के बर्पा होने के बाद जहां सजदा शुक्र का मौजूद था वहां खाके शिफा पर सजदा करना आ गया है। जहां इब्राहिम को कहा था सजदा शुक्र, अब वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने कहा उनमें से एक निशानी सजदा शुक्र पर क्या आ गई? खाके शिफा पे जो सजदा करेगा वो हमारे शियों में से होगा। और जो कुनूत की जगह थी जहाँ खड़े होकर कुनूत पढ़ना था, वहां ज़ियारते अरबई मेरे रब के सामने आ गया। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को बुलंद करके कहा परवरदिगार मुझे इनके शियों में करार दे। कुरान करीम की आयत है इन्ना इब्राहिम, बेशक ये जो इब्राहिम है इनके शियों में से करार पाए। लिहाजा परवरदिगार तूने इब्राहिम की दुआ को कबूल किया, हमारी दुआ को भी कबूल फरमा, हमें इनके शियों में करार देख। सलवात पढ़ते मोहम्मद और लिहाजा यही जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनके सामने हिजाबात उठाया गया, यही जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा की ताबीर कर रहे हैं। खाना काबा को नए सिरे से नहीं बना रहे, बेस तो पहले ही बनी हुई थी, बुनियादें बनी हुई थी, उसके ऊपर हजरत इब्राहिम ने दीवार को खड़ा करना शुरू किया। हाँ मेरे साथ हैं। जब मुकम्मल कर चुके तो खुदा की बारगाह में दुआ की। देखिए दुनिया में मैं और आप भी बहुत सारे कामों को अंजाम देते हैं। दुनिया में मैं और आप भी सरजमीने काबा में जाते हैं, हम खुद फख्र महसूस करते हैं वाकई हम ऐसी सरजमीन से जाकर आए जहाँ हमारे हाथ मस हुए। तमाम नबियों में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को ये कहा तुम दीवारें बुलंद करो। कितने बड़े फख्र की बात है या नहीं है मेरे साथ? काबा अजीम घर, वो घर जिसे फकत देखना इबादत है मेरे साथ। माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है, काबे को देखना इबादत है, अली को देखना इबादत।
صرف جس کا دیکھنا عبادت ہے اس کی دیواروں کو جناب ابراہیم کے ساتھ بلند کرنے کا حکم دیا. بہت بڑا بہت عظیم کام تھا. لیکن یہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے. کسی بھی کام کو انجام دیتے ہاں وہ میری نگاہ میں بہت بڑا ہو لیکن انجام دینے کے بعد کہیں ان کی زبان پر کوئی ایسا جملہ نہیں آتا کہ وہ اس چیز کو شو کر ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. اتنا بڑا کام انجام دینے کے بعد بھی حضرت ابراہیم محتاج ہیں. پروردگار یہ جو میں نے دیواریں بلند کی ہیں اسی اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو انبیاء ہیں خدا کی بارگاہ میں بہت خاضع یعنی بہت جھکے ہوئے جسے ہم کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا, اپنے آپ کو بہت خاضع. اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں محمد محمد کہ خدا کی محبت کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کو بہت کم سمجھے. ہے میرے ساتھ؟ حضرت ابراہیم نے بنانے کے بعد نہیں کہا میں وہ نبی ہوں جس نے تیرے گھر کی دیواروں کو بلند کیا, کچھ عرض نہیں کیا. قرآن کریم میں بلند کرنے کے بعد باپ اور بیٹا دونوں دعائیں کریں. مولا کائنات فرماتے کم ترین درجہ اللہ کی محبت کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت جو بھی اللہ کی اطاعت کرو اسے کم ترین سمجھے. دوسرا انبیاء علیہ السلام جب بھی کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ مسلسل اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں, تبھی وہ کام خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہو جاتا ہے. تیسری چیز جب انسان کسی کام کو انجام دیتا ہے اس کی نیت اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے میرے ساتھ؟ میں جو بھی کام کر رہی ہوں جو انسان کام انجام دے میری جو نیت ہے وہ میرے اعمال سے ظاہر, رویہ میرے اعمال میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ ہارون کا دور تھا جو اس کا مشیر ہے ربیع. جب ان دونوں نے مل کر ہارون کے حکم پر ایک مسجد تعمیر کی, مسجد تعمیر کرنے کے بعد اس مسجد کے گیٹ پہ کیا لکھا؟ ہارون کا نام ہی مسجد کے گیٹ پر لکھ دیا. بہلول دانا نے رات میں اسے مٹایا, کیا لکھا؟ ھذا مسجد اللہ. صبح کے وقت جب ہارون اور اس کے وزیر نے دیکھا تو بہت غصہ آیا. کہا بہلول تم نے یہ مسجد سے ہمارا نام ہٹا کر ھذا مسجد اللہ کیوں لکھا؟ تو اس وقت بہلول دانا نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ یہ مسجد تم نے کس کے لیے بنائی؟ کہا اللہ کے لیے بنائی. پھر اس سے فرق کیا پڑتا ہے تمہارا نام ہو یا اللہ کا نام ہو؟ دیکھو نام اللہ کا لکھا ہے, وہ علیم ہے یا نہیں؟ عقیدہ رکھتے ہو وہ علیم ہے؟ رکھتے ہیں. پھر کیا اس سے فرق نہیں پڑتا؟ مگر اگر تم نے لوگوں کے لیے لکھی ہے تو پھر یہ تمہارے اخلاص کے خلاف ہے. اب سمجھ میں آیا جناب ابراہیم نے جب یہ دعا کی ربنا تقبل انکا انت السمیع العلیم. جس انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ پروردگار عالم علیم ہے تو کبھی وہ ڈگمگاتا نہیں ہے, ہمیشہ اپنی جس بھی اطاعت کو خدا کی بارگاہ میں انجام دیتا ہے اسے کچھ نہیں سمجھتا. لہٰذا میں اور آپ مجلس اعضاء میں آ رہے ہیں, میں اور آپ مجلس اعضاء کو برپا کریں گے, میں اور آپ مجلس اعضاء کو قائم کریں گے. صدا سے والنٹیئرز یہاں موجود ہیں, بانی جو اپنا حصہ مجلس میں ڈال لیں کسی بھی اعتبار سے. ہر پہلو پر ہر حصے پر انسان آ کر سوچے پروردگار سب تیرا دیا ہوا ہے. اگر آج میں بول رہی ہوں تیری دی ہوئی طاقت ہے, آج میں ماتم کر رہی ہوں تیری دی ہوئی طاقت ہے, چل کر یہاں تک آئی ہوں تیری دی ہوئی طاقت ہے, ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن میں چلنے کی طاقت بھی نہیں اپنی جگہ موجود ہے. یہی وجہ ہے جب انسان اپنی زندگی میں ہر کام کو کم سمجھتا ہے تو وہ مقام شکر پر بولے تب وہ مقام شکر پر آ جاتا ہے. لہٰذا بہت اس امر کی ضرورت ہے. اب میں اس دعا کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد تاکہ تھوڑا میں آپ کے سامنے واضح کروں. جب آپ کے سامنے انبیاء کی زندگی کے یہ واقعات سامنے آئیں گے تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب وارث ابراہیم, وارث اسماعیل,
وارث نوح، وارث آدم جب مشکل میں آئے، اور مشکل بھی وہ تھی جو کل کائنات میں کسی کو پیش نہیں ہے، اس کی زبان مبارک سے جملے کیا تھے، اور انبیاء کی زندگی میں ان کی زبان مبارک کے ساتھ جملے کیا تھے۔ دوسری روایت کہ انسان سوال کیا گیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، محمد وعلی محمد وعجل فرجم، کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ شخص کون ہے؟ ہم میں سے ہر ایک شخص، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہم خدا کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ۔ ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے سب کی نگاہ میں پسندیدہ ہو جاؤں، ہے میرے ساتھ گواہی دیتے ہیں؟ اس سے بھی اہم یہ ہے کہ انسان جو خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے وہ 200 دشمن دونوں کی نگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے، مگر جو صرف انسانوں کی نگاہ میں پسندیدہ ہو، خدا کی نگاہ میں محبوب نہ ہو، تو پھر وہ دشمن کی نگاہ میں بدتر ہوتا ہے، اپنوں کی نگاہ میں شاید وہ اچھا نظر آئے۔ پیغمبر فرماتے ہیں خدا کے نزدیک محبوب ترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر خدا میں مشغول ہو۔ اسی لیے جناب ابراہیم جو کام کرے، قرآن کریم میں جا کے دیکھیں، صرف ابراہیم نہیں باقی جتنے بھی انبیاء نے جب بھی کوئی کام انجام دیا فوراً اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بیچ میں بھی بلند کیا، آخر میں بھی بلند کیا، شروع میں بھی بلند کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ مشغول ہے۔ دوسرا، محبوب ترین انسان وہ ہے جو جتنا ہو سکتا ہے گناہوں سے دور ہو۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں آئے تھے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں اور آپ اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ ہے میرے ساتھ؟ میں اور آپ اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ دعا کے ذریعے۔ دیکھیے ایک دعا وہ ہے جو میں اور آپ ہر روز کرتے ہیں، نماز کے بعد ہم بیٹھ کے کہتے ہیں اب تو یہ وقت ہے جو بالخصوص بچے ہمارے ساتھ بیٹھے، اتنا بھی ٹائم نہیں، خود تسبیح اپنی جگہ پر دعا ہے، خود ائمہ معصومین کی کچھ دعائیں ہیں، آپ دیکھیں جا کے جو تاقبات نماز کی کچھ شارٹ دعائیں ہیں، تاقبات ہیں، کچھ بڑی دعائیں ہیں۔ بڑی دعائیں تک تو بچے جاتے ہی بولے نہیں ہے، حالانکہ روایات میں خدا کا پسندیدہ بندہ کون؟ جو سب سے زیادہ ذکر الہی میں مشغول ہو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں پڑھتی رہوں استغفر اللہ یا اللہ یا رب، وہ ذکر جس میں آپ کا دل و دماغ بھی اس کے ساتھ موجود ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کوئی دن اٹھا کے دیکھ لیں، آج منگل کا دن ہے ٹیوزڈے، آج کی دن کی دعا دیکھیں کتنے میرے ساتھ بچے بیٹھے ہیں، کتنے پڑھ کر آئے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے لیے میرے دین کو درست فرما۔ دین تو درست ہے مگر میرے لیے دین کو درست فرما۔ کتنی دعائیں موجود ہیں۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ ہاں میں نے دعا کی ہے، کہتا ہاں میں نے دعا کی۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ آج میں نے اپنے لیے دعا کی، دوسروں کے لیے دعا کی، دعا کر کے ختم کر دی۔ ہاں آپ انبیاء کو دیکھیں، آپ اہل بیت کو دیکھیں، دعا فقط یہ نہیں ہے کہ جو میرے زندگی میں پریشانی ہے، جو مجھے مستقبل میں چاہیے، جو مستقبل میں میرے بچوں کو چاہیے، بس میں وہی مانگتی رہوں، نہیں۔ دعا راز و نیاز کا ایک سلسلہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ کتنا اٹیچ ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں خود پہلے محرم کی بھی دعائیں ہیں، خود ہر مہینے کی الگ دعائیں ہیں، خود شب داخل ہوتی ہے کتنی دعائیں، خود فجر کے بعد، جیسے ہی فجر کے بعد یہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے کتنی دعائیں ہیں کہ طلوع سے کچھ لمحے پہلے یہ دعا، اس سے کچھ لمحے پہلے یہ دعا، اس سے کچھ لمحے پہلے یہ دعائیں ہیں۔ نہیں وہ ہو رہا ہے، انسان اس کا ٹرانسلیشن پڑھے، اسے دیکھے اور آگے بڑھے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ درخواست کرنا۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ ہے میرے ساتھ؟ دعا کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ ہم اپنی طرف رب کو کب متوجہ کرتے ہیں؟ اگر میں ایک بات بیچ میں رکھوں، ہم آج ضروری ہر انسان یہ کام کر رہا ہے، سب کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ کیسے؟ ریلز ڈال کے۔ جو کھا رہا ابھی پیٹ میں جاتا نہیں ہے، پہلے ہم اس کی اسنیپ، پہلے ہم پکچر لیتے دکھاتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیوں کر رہے ہیں ہم یہ کام؟ یہ بھی دعا کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی ذکر کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم ذکر اللہ تو نہیں، ذکر بولے ناس میں مشغول ہیں۔ دعا کا مطلب ہے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ جس خالق نے مجھے اپنے لیے خلق کیا تھا اس سے تو غافل ہوں۔ لوگوں کی جانے میرے رب کا ذکر زیادہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی بچے جو یہاں بیٹھے اس کے خلاف نہیں، آپ نہ اسٹیٹس ڈالیں، آپ نہ کچھ ڈالیں، مگر کچھ ٹائم تو خدا کی بارگاہ میں آئے، اس سے ہم کلام ہوں۔
اسی لیے روایات میں اگر اپنی معرفت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کے لیول کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کچھ ٹائم تنہائی میں بیٹھ کے خدا سے باتیں کریں. نہیں آپ کے پاس اتنا میں نہیں پڑھنا چاہتی. صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام کی کتنی دعائیں ہیں. ایک بعض دعائیں تو ایسی امام سجاد فرماتے ہیں پروردگار میں تیری ذکر میں اتنا رو کہ یہ میری پلکیں بھی گر جائیں. ہے میرے ساتھ؟ شاید وہ جملہ اب تک میں اس جملے تک پہنچی نہیں تو یہ افسوس نہیں. جن انوار کی وجہ سے میں نوری خلق ہوئی ہوں، میرے اندر نور آیا ہے، میں اب تک وہاں تک نہیں پہنچی ہوں. خود نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں. میں نے کہا نا ایک شیعہ ایک محب، دونوں تعبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھی ہیں. آپ یہاں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اپنے آپ سے سوال کر، اپنے آپ سے پوچھے. خود نہج البلاغہ ہے، کیا میں اب تک مکمل کر پائی ہوں؟ عربی چھوڑے، عربی واقعی بہت سخت ہے. ایک بار صرف میں ترجمے کی حد تک مکمل کر پائی ہوں. ہاں جتنے بیٹھے جتنی نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں نا، اس سے زیادہ تو میں میسیجز پڑھ چکی ہوں. میں اپنی بات کر رہی ہوں، آپ کی نہیں کر رہی. ہے میرے ساتھ؟ ہم سب اپنے ضمیر میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ناکام ہے. وہ انسان جو اپنی زندگی میں بعض اوقات میں اچھے لباس کے ذریعے، بعض اوقات میں اچھے میک اپ کے ذریعے، میں فری کہوں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. اب سب کریں مگر آپ کی پوری نیت کیا ہو کہ پروردگار میں یہ چاہتی ہوں تو میری طرف متوجہ رہو. کیا کہنے اس شادی کے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جب گھر سے نکلی ہے تو اتنا ذکر بلند تھا. روایات میں اللہ اکبر کے نعرے جناب زہرا کی بارات میں موجود تھے. اور ہمارے کون سا ذکر بلند ہو رہا ہے؟ یہی دعا ہے. ضروری ایک یہ نہیں کہ ایک حلق سے ہم دعا کریں گے یہ دعا ہے. آپ کی زندگی کا ہر حصہ دعا کے بغیر خالی نہ. میری گفتگو بھی دعا بن جاتی ہے. دعا کا مطلب ہے پکار. میری گفتگو بھی دعا اور پکار بن جاتی ہے. آئے سورہ فجر کی جانب. اسی لیے کہتے ہیں انسان جب خوشی میں ہوتا ہے تب نہیں، جب مشکل میں پریشانی میں آتا ہے تب اس کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے، تب اس کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے، تب اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے وہ کیسے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارا جو سال وہ ایام ازا جو شروع ہوتا ہے وہ رونے سے شروع ہوتا ہے. ہنسی میں تو سب پتہ چلتا ہے لیکن ہم مضبوط ہی اسی غم کے ذریعے ہوتے ہیں. آئے قرآن کریم میں دیکھیں میں اور آپ کہاں ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے جیسا ہے بلکہ ان الفاظوں کی تعبیر قرآن کریم نے بیان کی ہے. وَأَمَّا الْإِنسَانُ، اور جب انسان اِذَا ابْتَلَاهُ، جب ہم اسے مبتلا کرتے ہیں، ہم اسے نعمت بھی دیتے ہیں. فَأَكْرَمَهُ، ہم اسے اکرام عزت بھی دیتے ہیں اور اسے نعمت بھی دیتے ہیں. فَيَقُولُ رَبِّي، تو تب انسان کہتا ہے، پکارتا ہے، کہتا ہے اکرمن، پروردگار تو نے مجھے عزت دی. کب؟ جب انسان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے، جب انسان کی زندگی میں اللہ نعمتیں دیتا ہے. ایسا نہیں کہ میں اپنی زبان سے، بعض اوقات انسان کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے عزت دی، بعض اوقات وہ خوشی سے ان کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے جس کا لب لباب یہ بنتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے عزت دی. لیکن اس کی اگلی آیت یہ ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب ہم اسے آزماتے ہیں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، ہم اس کی زندگی میں اس سے رزق کو کم کر دیتے ہیں. فَيَقُولُ رَبِّي، تو اس وقت انسان کہتا ہے احانن، پروردگار تو نے میری احانت کی، تو نے میری بے عزتی کی. یعنی انسان کی زندگی میں ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب وہ کہتا ہے پروردگار تو نے مجھے عزت دی. ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب انسان اپنی زبان سے کہتا ہے پروردگار تو نے مجھے بے عزت کر ڈالا. اب ہم کہیں اللہ ہم تو نہیں کہتے. قرآن کریم اس چیز کی گواہی دیتا ہے. مشکل میں انسان کیا بول رہا ہے وہ اس کے عقیدے کے اظہار کا سبب بنتا ہے. انسان آسانی میں تو سب کچھ اچھا کرتا ہے، مشکلات میں وہ کیا بولتا ہے. اسی لیے اہل بیت کی دعائیں مجھے اور آپ کو مضبوط کرتی ہیں، امید دلاتی ہیں، انسان کو مشکل حالات میں بھی گرنے نہیں دیتی. آئے دو تین دعائیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی خود قرآن کریم سے. آپ دیکھیے یہ ایک عام انسان ہے، ایک عام خاتون ہے. ہماری زندگی میں ذرا مشکل آئے ہم کہاں پہنچتے ہیں. بعض اوقات ہماری نمازیں بیٹھ کر پڑھنے پر آ جاتی ہے. جب ہم بیٹھ سکتے نیچے تو کس نے کہا آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں؟ جب ہم نیچے بیٹھ سکتے زمین پر تو کس نے کہا؟ قرآن کریم میں اللہ جناب آسیہ کے بارے میں بیان کرتا ہے اتنی آسائشوں میں تھی جتنی میں اور آپ بولے نہیں ہے. اتنی آسائشات جناب آسیہ کی زندگی میں تھی، ہم میں سے وہ آسائشات کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن جب جناب آسیہ کی زندگی میں مشکل آئے تو جناب آسیہ نے کیا کہا؟ قرآن کریم نے انہی الفاظ کو سجا ڈالا سورہ تحریم میں. ربی
ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من القوم الظالمین. اس وقت کوئی آسیہ کے قریب نہیں تھا. توحید کا پرچار جناب آسیہ کر رہی تھی. میں نے کہا جس کا عقیدہ مضبوط ہو اسے پھر یہ ہم و غم نہیں ہوتا. پھر پروردگار اس سختیوں کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے. کتنا سخت ہے گرم زمین میں. ابھی میں اور آپ باہر سے آئے, تھوڑی دیر بھی باہر ٹھہرنا میرے اور آپ کے لیے کتنا مشکل تھا, لیکن اسی زمین پر آسیہ کو لٹایا. جسم نہیں چل رہا تھا, یہ غلط تھا. اس سے سخت ایک پتھر کو اس کے سینے پہ رکھا. سخت نہیں تھا بولے, پتھر خود اپنی تپش لے کر اس کے سینے میں موجود تھا. سخت تھا یا نہیں تھا؟ اس سے سخت کیلوں کو اس کے ہاتھوں میں ٹھوک دیا گیا. سخت تھا یا نہیں تھا؟ کس نے اس کے لیے یہ آسان تر بنایا؟ جسے اس پر پورا بھروسہ اور پورا توکل تھا. دعا کیا تھی؟ میں اگر کسی مشکل میں پھنس جاتی ہوں کہ یا اللہ مجھے جلدی سے نکال, یا اللہ بڑے ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی گھبراہٹ جناب آسیہ کے پاس نہیں تھی. اندازہ کریں عام لوگ جب ان مشکلات میں گرفتار ہوئے تو ان کی زبان پروردگار جنت میں اپنے پاس گھر بنانا. ہم ہر روز دعا میں کہتے ہیں یا اللہ مجھے جنت عطا کر, لیکن جناب آسیہ نے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کر. اپنے پاس جنت کسے کہتے ہیں؟ سورہ فجر میں آخر میں دیکھیں وَادْخُلِي فِي الْجَنَّةِ, حسین میری جنت میں داخل ہو جا. جنت ہونا اور ہے, اللہ کی جنت ہونا اور ہے. اسی لیے روایات میں ہے انسان اپنے عمل سے اپنے آپ کو اتنا بلند کرے, اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے, ہمیں مقام جنت تک لے جائیں گے, لیکن اس مقام تک ہم پہنچیں گے جہاں خود اہل بیت ہیں. یہ میرا اور آپ کا عمل اس چیز کو ظاہر کر. یہ جناب ابراہیم, یہ جناب آسیہ علیہ السلام. پروردگار ہمیں بھی مشکلات میں اتنی سخت اور اتنی طاقت دے کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آسیہ نمونہ بن گئے. دوسرا جناب ابراہیم علیہ السلام جن کی دعا میں نے آپ کے سامنے رکھی. کتنی مشکل, آگ میں ڈالنا آسان ہے, آگ کے قریب ہاتھ لے جائے مشکل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دے بچے میرے ساتھ گواہی دیں. جہاں اب گرمی میں کچن میں کچھ پک رہا ہو کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کتنی گرمی ہے, لیکن جناب ابراہیم دیکھ رہے تھے سب سے بلند ترین آگ کو بلند کیا. اس وقت لکڑیوں کو خریدنے کے لیے اس وقت جو خواتین تھی اپنے زیور کو بیچا. یہ جو ابراہیم جس توحید کا پرچار کر رہا ہے اسے ختم کر دیا جائے. ہاں کتنی لکڑیوں کو بلند کیا, آگ اتنی بلند تھی, جناب ابراہیم کو ڈالا گیا. تو اس وقت کیا جناب ابراہیم انبیاء کی زندگی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اتنی مشکلات میں گھبرائے ہوئے تھے. جواب دیں نہیں, یا اللہ اس آگ سے بچا لے, نہیں. یہ جملہ بھی موجود نہیں تھا انبیاء کی زندگی, یا اللہ مجھے اس سے بچا لے, یہ جملہ بھی موجود نہیں تھا. جناب جبرائیل امین آئے, کہا ہے ابراہیم کہ ہم آپ کو بچا لیں. اس وقت جناب ابراہیم نے کہا اما الیک فلا, مگر مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. حسبی من سؤالی, میرے لیے وہ کافی ہے جس کے پاس میرا سوال موجود ہے. علمہ حالی, جس کے علم میں میرا حال موجود ہے. اب آپ اندازہ کریں اس عالم میں حضرت ابراہیم کا توکل اور اعتماد خدا کی ذات پر اتنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آواز دی, اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. جلتی ہوئی آگ جناب ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی. لیکن رہتی دنیا تک اس مشکل کے وقت ابراہیم کا جملہ تا قیامت کے لیے باقی رہا کہ جب ابراہیم اتنے مشکل وقت میں آئے تھے ابراہیم گھبرائے ہوئے نہیں تھے. ابراہیم کی زبان پر فقط کیا ذکر موجود تھا؟ ساتھ ہے میرا ذکر اللہ, فقط اللہ ہے وہ ذات جو میرے علم کو میرے حال کو جانتی, وہی میرے لیے کافی ہے. ایک اور نبی کی جانب آئے, وہ نبی کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام. قرآن کریم میں حضرت ایوب کو کیا کہا گیا ہے؟ نعمت صابر, سب سے زیادہ صبر کرنے والے. کتنی مشکلات حضرت ابراہیم کی زندگی میں آئی. بیٹے تھے, اولاد تھی, اولاد بھی ساتھ ہے میرا, ساری اولادیں چلی گئیں. مال جتنا تھا سارا بھی چلا گیا. جسم میں جو جان تھی جو طاقت تھی وہ ساری بھی چلی گئی. اتنے مشکل میں آنے کے بعد ساری بیویوں نے جناب ایوب کو, فقط ایک وفادار بیوی تھی. اسی طرح کل کائنات میں ہمیں یہ لگتا ہے جب تک ہم بیان نہ کریں ہمارا ذکر نہیں ہوگا. نا, یہ بھول ہو سو کوئی میڈیا
بولے موجود نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کے ذکر کو تا قیامت باقی رکھا. جس نے وفاداری کی ساری بیویوں نے چھوڑ دیا، فقط ایک بیوی تھی جو آخر میں ساتھ ساتھ تھی. آخر میں جناب ایوب نے دعا کی، اے میرے پروردگار انی مسنی الضر، اے میرے پروردگار ضرر نے، نقصان نے مجھے ٹچ کر دیا ہے، مشکل میں آ چکا ہوں. صرف یہ نہیں کہا میری اولاد چلی گئی، میرا بیٹا چلا گیا، میرے جسم میں اتنی تکلیف، میری بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی جملہ موجود نہیں ہے. انی مسنی الضر، اس لیے حال سے وہ واقف ہے، فقط اتنا ذکر کیا کہ ضرر نے مجھے مس کر دیا ہے. انک انت السمیع الدعاء، تو پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے. پھر پروردگار نے حضرت ایوب کی دعا کو قبول کیا، تمام چیزیں پلٹ کر آئیں. لیکن رہتی دنیا تک ایوب کی مشکل کے وقت وہ دعا رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے باقی رہی. اسی طرح بہت سارے انبیاء کی زندگی میں جو مشکلات آئیں اس وقت جو انہوں نے دعا کی وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن سلام ہو اس حسین، پورے انبیاء کی زندگی میں جو مشکلات آئے آپ ان کو سارے کو اٹھا کے رکھیں. امام حسین روز عاشور وہ تمام مشکلات امام حسین کی زندگی میں. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ حسین زخموں سے چور ہے، چہرے پر خون اصغر موجود ہے، ماتھے سے بھی خون بہ رہا ہے، سینے سے بھی خون بہ رہا ہے. جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر پھینک رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ پھینک رہا ہے. لیکن اس وقت حسین کی دعا، طویل ترین دعا کا ایک جملہ، یا غیاث مستغیثی، اے فریادیوں کے فریاد میرے لیے تیرے سوا کون ہے. جو دعا ابراہیم نے کی، نہیں پروردگار تیرے سوا کون. یا حسین کب کہ فرق ہے، فرق ہے. وہاں وہ اس جلتی ہوئے آگ سے تو بچ گئے، لیکن یہاں سانچہ ہار جانب سے پتھر آ رہے تھے. لیکن حسین یا غیاث المستغیثین کہ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، خدا اسے اپنی بارگاہ میں ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر.